الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے کسی انسان کو عقل و حکمت سے نوازا، شعور اور دانشمندی کی دولت سے اسے معمور فرمایا، اور اس عقل مند آدمی نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ صرف ایک لفظ میں وہ بیماری بتاؤ جو بیماری دین اور دنیا دونوں کو تباہ کر دے۔ وہ ایسی بیماری جو دنیا میں کسی کو لاحق ہو جائے تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیں، اس کے گھر والے اس سے تنگ آ جائیں، اس کی برادری اور کنبہ اس کا اعتبار نہ کرے، اور دنیا میں اس شخص کی وقعت ایک ٹکے برابر نہ رہے۔ بھلا یہ کون سی بیماری ہے؟ لوگ سوچتے رہے اور آخر تک ہار کے کہنے لگے کہ ایک لفظ میں آپ بیان کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دین اور دنیا دونوں کو ڈبو دینے والی بیماری ایک ہے، اور اس کا نام ہے جھوٹ۔ اس لیے جس انسان کی زندگی میں جتنا جھوٹ پایا جاتا ہے وہ انسان اللہ کی رحمت سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دنیا تو چلو ایک چیز ہوئی، کٹی جاتی ہے، جھوٹے کی بھی اور سچے کی بھی، لیکن اس جھوٹ کی فصل جب آخرت میں کاٹنی پڑے گی اور اللہ کے ہاں پہنچ کر جب اس کا حساب دینا پڑے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ایسے آدمی نے دنیا تو برباد کی تھی، اپنی عاقبت اور آخرت بھی برباد کر لی۔ جو لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جلد یا بدیر اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک انسان بیج تو لگائے کیکر کے، اور جب فصل کاٹنے کا وقت آئے تو اس کیکر سے وہ گلاب کے پھول چن لے۔ اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک انسان آگ لگائے اور پھر اس آگ میں بیٹھ کر یہ سمجھے کہ اب میں ٹھنڈک میں جا رہا ہوں، جتنا آگ میں گھسے گا اتنا ہی زیادہ تپش کا احساس اسے خود ہوگا۔ اس لیے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی دعوت دینا اور جھوٹ کے لیے لوگوں کو جمع کرنا اور جھوٹ کی منصوبہ بندی کرنا، اور یہ زوم اور خیال کہ جھوٹ چلے گا اور اس پہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسی فصل ہے جسے وہ بھی کاٹے گا اور اس کی نسلیں بھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس نے بالکل صحیح فرمایا، سچ کہا، اور وہ اتنے سچے تھے کہ ہم جیسے لوگوں کو ان کی سچائی کی گواہی دینا بھی بہت مشکل بات ہے۔ مشکل بات اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں
سچ کی بھی اور جھوٹ کی بھی، تو خود ہمارا ہی اعتبار نہیں، ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں، تو ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیسے کی خاطر، عہدے کی خاطر، اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر کل کو اس گواہی سے پھر بھی جائیں گے، تو ایسے جھوٹے گواہوں کا کسی کی گواہی دینا کون سے کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن اس زبان مبارک نے جو برحق تھی اور سچ بولتی تھی، دنیا اور آخرت کا یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں جھوٹ برباد کر دیتا ہے، اور کوئی استثناء نہیں ہے کہ کوئی آدمی کتنا جھوٹ بولے تو وہ برباد ہوتا ہے، اور اس کی دنیا برباد ہوتی ہے یا عاقبت برباد ہوتی ہے۔ یہ فرما دیا کہ جو آدمی جھوٹ بولے گا اس انسان کو تباہی گھیر لے گی، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور یہ تباہی جب آتی ہے تو انسان اس تباہی پر غور کرتا ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو سوچتا ہے کہ آگ کیسے لگی، آگ لگنے کے اسباب و وجوہ کیا تھے، اور پھر آگ کیسے پھیل گئی۔ اسی طرح جب یہ آگ لگتی ہے تو پھر اس آگ کا الزام دوسروں کو دیتا ہے کہ مجھے تباہ کر دیا، میرے بھائیوں نے تباہ کر دیا، اعزا اور اقربا نے تباہ کر دیا، فلاں انسان نے اور فلاں نے۔ اپنی تباہی کے اسباب دوسروں میں تلاش کرتا ہے، اور اسی طرح قومیں جب تباہ ہوتی ہیں تو وہ بھی اپنی تباہی کے اسباب دوسری اقوام میں تلاش کرتی ہیں، دوسروں کو الزام دینا چاہتی ہیں۔ دوسروں کو الزام دینا بہت آسان ہے، آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دہی کے اعتبار سے بہت مشکل ہے۔ لیکن جو لوگ بھی اور جو قومیں اپنی تباہی کے اسباب اور وجوہ کو دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ ذرا اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کے جھانکیں اور غور کریں کہ اس تباہی کا حقیقی سبب کہیں میرا جھوٹ تو نہیں؟ جھوٹ ہے جو قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، جھوٹ ہے جو خاندانوں کو اجاڑ دیتا ہے۔ جھوٹی رسومات، باطل رسومات اپنی جھوٹی انا اور کبر کی تسکین کے لیے شادیوں پہ لاکھوں روپے خرچ کرنا، اور پھر ایک بیٹی کو بیاہ دینے کے بعد سارے بہن بھائیوں کا اور کنبے کا قرض میں مبتلا ہو جانا، باپ اس قرض کو ادا کرتا رہے، پھر باپ مر جائے تو بھائی اس قرض کو ادا کرتا رہے، پھر 2-4 بیٹیاں ہوئیں تو قرض کی ادائیگی الگ، اور بھیک مانگنا، تنہائی میں جا کر چپکے چپکے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا کہ جناب بیٹیاں زیادہ ہیں اور پیسے دے دیں اور زکوٰۃ دے دیں۔ آپ خود سوچیں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ اس جھوٹی انا اور کبر کی وجہ سے ہے کہ نام رہ جائے اور ناک بلند ہو۔ بڑا آسان معاملہ تھا کہ صاف کہتا کہ بھئی اتنا خرچہ نہیں کیا جا سکتا، آئیے رشتہ پسند ہے کیجئے، اور 4 بول پڑھ کے اس کو رخصت کر دیتا۔ لیکن اس جھوٹی انا اور جھوٹی کبر نے اس کو ڈبویا، قرض میں ڈبویا، بھیک پہ لے آیا، ہاتھ پھیلانے پہ لے آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اپنی جھوٹی انا کی تسکین ہے۔ یہ جھوٹ یوں ڈبو دیتا ہے معاشرے کو۔ اب چلے جائیے اور معاشرے کو دیکھیے کہ معاشرے میں اس جھوٹ کی کیا کیا کارگزاریاں ہیں، اور اس جھوٹ نے کیا کیا کام کیا ہے۔
یہ جھوٹ اتنا عام ہوا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور سے بھی بالا چیز ہو جاتی ہے. اتنا عام ہے کہ لوگ اس جھوٹ پر مرے مٹے ہوئے ہیں اور اسی جھوٹ پر ساری دنیا چلا رہے ہیں. گاڑیاں ہیں بینکوں سے لی ہوئی ہیں، بینک کا قرضہ ادا نہیں ہوتا، گاڑیوں کی قسطیں ادا نہیں ہوتی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان ہمیشہ کے لیے اس مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ لاکھوں روپے ادا کرنے کے بعد بھی گاڑی اس کی نہیں ہوتی، پھر اس پہ قسطیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ جھوٹی انا ہے کہ ضرورت کے تحت بجائے صبر کرنے کے جھوٹ کو ترجیح دی گئی. کپڑا مہنگے سے مہنگا، کھانا عمدہ سے عمدہ، اور لوگوں میں بیٹھ کے کم دولت ہونے کے باوجود ایسی شیخیاں جیسے قارون کا خزانہ اس کے ہاں گڑا ہوا ہے. یہ سب جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جن چیزوں پر لعنت فرمائی ہے، اللہ کی ساری کتاب پڑھ جائیے، آپ کو کہیں شراب پینے والے پر لعنت نہیں ملے گی. اللہ تعالی نے کہیں بھی بدکاری کرنے والے پر لعنت نہیں کی. اللہ نے لعنت کی ہے تو ظالموں پر کی ہے، اور اللہ تعالی نے لعنت کی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کی لعنت پڑے اس پر خدا کی لعنت ہو جو جھوٹا ہو. اور امر واقعہ یہ تھا کہ یہ لوگ آئے تھے عیسائی، اور جھوٹے دین کو لے کے اور جھوٹ کو لے کے اور ایک سچائی کو جھٹلاتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ایک ایک حرف سچ تھا ان کو معاذ اللہ یہ جھوٹا قرار دیتے تھے، اور اپنا مزعوم عقیدہ اور باطل عقیدہ عیسائیت کا پرچار کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث اور آپ کے کارناموں کو دیکھ کر ان کے دلوں میں یہ بات اگرچہ آ گئی تھی کہ یہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یا پھر کم سے کم یہ تو ہو چکا تھا کہ ان کا اپنا عقیدہ ان کے دلوں میں ڈاواں ڈول ہو گیا تھا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے عقیدے کا اور تسلیس کے سچا ہونے کا اتنا ہی زیادہ ظلم ہے اور اتنا ہی زیادہ تمہیں یقین ہے تو آؤ ہمارے مقابلے میں. اور پھر صرف خود ہی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان سے کہیے کہ خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں. ثم نبتہل، اور پھر اس کے بعد گر گڑائیں، اللہ سے دعا مانگیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹا ہو اس سے خدا کی لعنت. نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے کوئی اس مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور ساری دنیا کے سامنے عربوں میں کھل کر یہ بات سامنے آ گئی کہ نجرانی مسیحیت کے پیشوا اور پادری جن کے تقدس کا سکہ دور دور تک رواں تھا اور چل رہا تھا، تو در حقیقت ایسے عقائد کا پرچار کر رہے ہیں جن کی صداقت پر خود انہیں بھی کامل اعتماد نہیں ہے. یہ سب کے سب لوگ اس باطل عقیدے کی دعوت دے رہے تھے جسے اللہ نے ان کے لیے نازل نہیں کیا تھا. تو اصل کیا تھا؟ جھوٹ تھا. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ. اس لیے آدمی جتنی بھی زندگی گزارتا ہے یہ ضروری ہے کہ وہ جھوٹ سے بچے، جھوٹ کی دعوت سے بچے،
جھوٹ کی پکار سے بچے اور ہمیشہ اللہ سے دعا بھی مانگتا رہے اور خود بھی کوشش کرتا رہے کہ وہ سچائی کے ساتھ رہے اور سچوں کے ساتھ رہے. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا کہ کونوا مع الصادقین، کہ لوگوں سچوں کے ساتھ رہو. جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹ کی تحریک کے لیے کام کرنا، اور جب معلوم ہو کہ یہ سب کا سب معاملہ جھوٹ پر مبنی ہے تو اس جھوٹ کی ترویج اور اشاعت کے لیے لوگوں کو بلانا، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی اور خدا کے ہاں پوچھا جائے گا. اپنے متعلق جھوٹے دعوے جتنے پانی میں نہیں ہے اس کا دعویٰ کرنا، اور اندر سے جتنا وہ بدکار اور گناہ گار ہے، بجائے اس کے کہ اس پر نظر جائے، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کی کوشش کرنا، لوگوں کی نظر میں بہت سچا بننے کی کوشش کرنا، یہ سب کا سب جھوٹ بھی ہے اور کبر بھی ہے. اس لیے جتنا من میں سچا ہو اظہار اس سے کم کرے، اور جتنا کچھ علم آتا ہو لوگوں کے سامنے اس علم سے کم اظہار کرے. اتنا دعویٰ نہ کرے کہ بعد میں لوگ جب پیمائش کریں اور جانچیں تو وہ جھوٹا ثابت ہو جائے، اور ایسے دعوے نہ کرے کہ وہ انسان اللہ کے ہاں پہنچ کے اپنی ناؤ ڈبو دے. خدا کہاں کے ہاں کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، اور خدا کے ہاں ہر چیز کھلی. اللہ کے ہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہہ سکے کہ وہ چیز معاذ اللہ کے ہاں جا کر میں چھپا لوں، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ انسان خدا کے ہاں پہنچ کے حساب سے چھٹکارا حاصل کر لے. اللہ کے ہاں پہنچے گا تو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. خدا کے ہاں پہنچے گا تو نیکی بھی اور برائی بھی، اچھائی بھی اور بدی بھی سب کی سب واضح ہو جائیں گی. اس لیے علم میں بھی جھوٹ کو شامل نہ کرے، عمل میں بھی جھوٹ کو شامل نہ کرے، اپنے وعظ اور تبلیغ میں بھی جھوٹ کو شامل نہ کرے، اور بچے ان چیزوں سے. انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ یہ نیک مقصد ہے، اسے حاصل کرنا ہے، اور اس نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے تو بے برکتی ہو جاتی ہے، اور ایسا انسان چاہے کتنا ہی اچھی نیت سے جھوٹ بولے، لیکن وہ انسان اس جھوٹ کی بے برکتی کی وجہ سے اپنی اصل حقیقت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو نہیں پا سکتا، کیونکہ جھوٹ جس مقصد کے لیے بھی بولا جائے گا وہ مقصد خواہ کیسا ہی ہو، اس میں بے برکتی شامل ہو جائے. ابن دحیہ تھے رحمت اللہ علیہ، اور بہت بڑے محدثین میں شمار ہوتے تھے، اور اللہ تعالی نے علم سے نوازا تھا، اور اہل علم ان کی قدر کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا تو اتنی نیکی کے باوجود قدرت نے ظاہر کر دیا کہ یہ شخص بنیادی طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں جھوٹ بولتا ہے. اگرچہ محدثین میں ایک گروہ ان کی ثقافت کا قائل ہے، اور ثقہ ہے وہ، اور ان کی ثقافت بلا شبہ مانی بھی جاتی ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ آئے اور ابو القاسم بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر تشریف آوری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صحیح مسلم اور ترمذی مجھے زبانی یاد ہے، بہت بڑا دعویٰ تھا. صحیح مسلم کئی جلدوں کی کتاب ہے، اور اسی طرح ترمذی بھی بہت
بڑی کتابوں میں ہے، اور ان دونوں کتابوں کو ملا لیں تو ہزاروں احادیث بنتی، کم سے کم بھی 10,000 سے زیادہ حدیثیں ان میں آئی ہیں، میں مقررات، یعنی جو مسلسل دوبارہ پھر لائی گئیں، تو صحیح مسلم اور ترمذی کی اتنی روایات ہیں۔ تو انہوں نے کہا دونوں مجھے یاد ہیں۔ ابو القاسم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے 5 احادیث ترمذی سے نکالی اور 5 مسلم سے، اور اس کے بعد 5 جھوٹی روایات جو مارکیٹ میں تھی، یعنی لوگ جھوٹی احادیث بیان کرتے تھے، اور ان تینوں کو جمع کر دیا، لکھ لیا، 15 احادیث ہو گئی۔ تو میں نے انہیں ایک روایت ترمذی کی سنائی، تو انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک اور ترمذی کی روایت سنائی، تو انہوں نے کہا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو فرماتے تھے ابو القاسم رحمت اللہ علیہ کہ ان 15 میں سے 2 احادیث پر جب انہوں نے یہ حکم لگایا تو میں سمجھ گیا کہ ابن دہیہ کو کچھ پتا نہیں، جھوٹ نکلا۔ ترمذی اگر یاد ہوتی تو یہ احادیث سنتے ہی وہ بتا دیتے کہ یہ حدیث تو ترمذی کی ہے، اور ترمذی اگر یاد ہوتی تو اس کی احادیث پر اس طرح غلط ہونے کی رائے یہ نہ دیتے۔ تو آدمی ڈرے کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ پھر سامنے آ جاتا ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان جھوٹ بولتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کیا اچھی بات انہوں نے ارشاد فرمائی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بیان کیا کہ ہم سمندر میں کشتیوں پر سفر کر رہے ہوتے تھے، اور ہم میں سے کسی محدث کے دل میں یہ خیال آ جاتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ فلاں حدیث جو ہے اس میں یہ باتیں شامل کر کے اگر لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں تو لوگوں کو بڑی ترغیب ملے گی دین کے لیے، اور لوگ دین کی طرف آئیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں میں، ان نادان دوستوں کو دین کی بڑی تڑپ اور بڑی طلب ہوتی ہے، ان کی نیتیں درست بھی ہوتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ دین کو پھیلانے میں، دین کی دعوت و کام کرنے میں مخلص بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، اور شیطان انہیں یہ بات سکھاتا ہے کہ اگر اس جملے کے علاوہ 2-4 جملے اور بھی بول دیے جائیں تو کون سا کسی کو پتا چلتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اپنی طرف سے بھی کوئی جملہ ملا دیا جائے تو کون سا کسی کو خبر ہونی ہے، کون سا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کون سا کوئی پوچھ رہا ہے۔ تو وہ ترغیب کے چکر میں اپنے پاس سے ایسے جملے شامل کر دیتے ہیں۔ اب جو ایسے جملے شامل کر دیتے ہیں تو ان کا تو خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، لوگوں کو اس سے ترغیب ملے گی، لوگ دین کی طرف آئیں گے، لوگ ان چیزوں کو سن کے اور زیادہ مائل ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے اصل سرمایہ کو بھی کھو رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اصل سرمایہ جو دین ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سچائیوں کی نسبت ہے، اس نسبت کو مشکوک کر کے یہ اصل دین پر بھی بٹا لگا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے وہی جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو خود یہ بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ اگر سمندر میں سفر کر رہے ہوتے تھے اور وہاں بھی دل میں یہ بات آ جاتی تھی یا ارادہ کر لیتے تھے کہ اس حدیث میں اپنی طرف سے بھی کچھ ملا دیں، تو جب ہم ساحل پر پہنچتے تھے تو ہم سنتے تھے کہ لوگوں میں مشہور ہو چکا ہوتا تھا کہ فلاں آدمی جھوٹا ہے۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے
کہ اس نے جھوٹ کا ارادہ کیا سمندر کے سفر میں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کسی سے اس نے اظہار تک نہیں کیا، لیکن قدرتی طور پر ہوا چل پڑی اور لوگوں نے جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ حدیث کی حفاظت تھی۔ اللہ تعالی نے نظام ہی ایسا رکھا تھا کہ اس کی نیت خراب ہونے پہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جاتی تھی یا ڈال دی جاتی تھی کہ فلاں آدمی کو جھوٹا کہو تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ یہ محفوظ ہے۔ ابن دہیہ جیسے بھی تھے، لیکن دیکھا آپ نے انہوں نے حدیث کے معاملے میں جھوٹ کو ملانے کی کوشش کی اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ لوگوں نے اس بات کو کتابوں میں لکھ دیا، اور اب تک اتنی مدت زمانہ گزر جانے کے بعد بھی ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ بھی تھے، لیکن وہ بہت سے دعوے ایسے کرتے تھے جن دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب علم دے دے تو اس میں بھی جھوٹ ملانے سے بچے، اور اللہ تعالیٰ جب تقویٰ سے نوازے اس میں بھی جھوٹ ملانے سے بچے۔ اور اس جھوٹ کی وجہ سے کہ جو کبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ کبر ایسی چیز ہے کہ اس سے تو پھر جان چھڑائی نہیں چھٹتی جب تک کہ اچھی طرح جوتے نہ پڑیں، اور جب تک کہ اچھی طرح شکنجے میں نہ کسا جائے، اس وقت تک انسان کبر کے مرض سے نجات نہیں پاتا۔ کبر پیدا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر اور برتر سمجھتا ہے۔ اس کی ایک عام اور سادہ سی مثال دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک سنن طیبہ وہ ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ایک سنن عادیہ ہیں جن کو سنن زوائد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرف اور رواج پر مبنی تھی۔ کچھ سنن موقدہ ہے، ضروری ہیں، ان کی پیروی کرنی چاہیے، مثلا نماز ہے، مثلا روزہ ہے، جلدی کھول لینا سنتوں میں سے ہے، مؤکدہ ہیں بہت سی سنت، اور کچھ ایسی ہیں جو عربوں کے رواج پر، معاشرے کے رواج پر مشتمل تھی، ان کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی انہیں دین کا ایسا حصہ شمار فرمایا ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے تو گناہ گار ہوگا۔ پر اہل علم میں کبھی انہی سنن عادیہ کہا جاتا ہے۔ کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو سنن زوائد بھی استعمال ہوتا ہے، ایک سنن ترغیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سنن ترغیبی ہیں، یہ سنن ہدا، یہ 4 طرح کے الفاظ ہیں۔ کبھی انہیں مستحب بھی کہہ دیتے ہیں 5، کبھی انہیں سنن غیر موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی اس کی تاکید نہیں کی گئی۔ دین کا حصہ اس اعتبار سے تو ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے گا تو اس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی سنت سے منحرف ہو گیا ہے یا سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے یا گناہ گار ہے۔ سنن ہدا جن کے قائم کرنے کا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جن کو چھوڑ دینا برائی ہے، آدمی گناہ گار ہوتا ہے، وہ الگ ہیں، اور سنن عادیہ الگ ہیں۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لڑائی میں تیر، تلوار، نیزہ، ڈھال یہ چیزیں استعمال کرتے رہے، آپ کے دور میں یہی ذرائع تھے۔ اب اگر ایک آدمی اٹھے اور یہ کہے کہ میں راکٹ، میزائل، جہاز، آپ دوزیں، ان چیزوں کی بجائے
تیر اور تلوار ہی استعمال کروں گا، تو اس انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دور میں تیر اور تلوار استعمال نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ شخص ایسے کرے گا تو دشمن کے مقابلے میں یقیناً وہ ہارے گا اور یقیناً اپنی جان کو ضائع کر دے گا۔ تو یہاں پہنچ کے تو سنن عادیہ سے بھی ہٹنا ہے، کیونکہ وہ عربوں کا ایک رواج تھا، اس زمانے کے ذرائع یہی تھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کی چیزیں، ان میں آپ کی پسند اور ناپسند، ان کا احترام کرنا بہت قابل قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھیرے، تریں، کدو، یہ اس فیملی کی جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں بہت رغبت سے کھاتے تھے اور بہت شوق سے تناول فرماتے تھے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں صرف ان چیزوں کو کھاؤں گا تو بھی ٹھیک ہے، جب موسم آئے کھائے۔ ایک استاد تھے ہمارے، جب تک مارکیٹ میں کدو رہتا تھا روز ان کے ہاں پکتا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ دوسروں کے متعلق یہ سمجھنے لگے کہ جو لوگ کدو نہیں کھاتے وہ لوگ گناہگار ہیں، اور انحراف دین میں اس نے یہ کیا تبدیلی کہ جو سنن عادیہ تھی، جو سنن ہدا تھیں، جو ترغیب کی سنتیں تھیں، انہیں اس فہرست سے نکال کے اس نے موقدہ سنتوں کی فہرست میں ڈال دیا۔ یہ دین میں اس نے تحریف کی۔ یہ ہے وہ جھوٹ جس پہ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ ترغیبی سنتوں پر، سنن ہدا پر عمل نہیں کرتا تو ہم اسے کہیں کہ وہ گناہ گار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تہمت باندھتے تھے ہمیشہ، اور سر پہ پگڑی بھی۔ یہ دونوں چیزیں سنن عادیہ میں سے ہیں۔ اب ایک آدمی ساری زندگی اگر پگڑی نہیں باندھتا تو گناہگار نہیں ہے، ایک آدمی ساری زندگی اگر تہمت نہیں باندھتا تو گناہگار نہیں ہے۔ اب دوسرا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، شلوار تو پہننی نہیں، تہمت ہی باندھو اور پگڑی بھی ضرور باندھو۔ تو کوئی سوچے کہ جن ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری نقطہ انجماد میں چلا جاتا ہے، اور جہاں پر اگر آدمی کھلے جسم کے ساتھ باہر نکلے تو کان اور ناک جھڑ جاتے ہیں، ان علاقوں میں خوارزم، سمرقند، بخارا، ان علاقوں میں شدید برفباری میں بھی اصرار کرنا کہ نہیں تہمت ہی باندھو، یہ اس کو موت کے منہ میں دینا ہے یا کچھ اور کرنا۔ اسی لیے لباس کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں شریعت نے حلال اور حرام کی جو ہدایتیں دی ہیں ان کی پابندی تو ضروری ہے۔ شریعت کہتی ہے لباس جائز مال سے بناؤ، حرام پیسے سے کپڑے نہ خریدو۔ شریعت کہتی ہے ٹخنوں سے نیچے کا لباس مت پہنو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بدن کو ڈھانپنے والا ہو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کبر اور غرور نہ ہو۔ بس ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ آج دیکھیے عالم اسلام میں مختلف ممالک کے علماء اور اللہ کے نیک بندے، ان کے لباس اپنے اپنے ملکوں کے رواج کے مطابق ہے، اور ان سب کے کھانے پینے کی حلال چیزوں کی تیاری اور ذائقوں میں فرق ہے، لیکن یہ سب کھانے اسلامی ہیں، سب لباس اسلامی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گوشت کھاتے تھے کیا اس میں یہی مرچ مسالہ ڈالا جاتا تھا؟ سرخ مرچیں، سیاہ مرچ، زیرہ، کتنی چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اور ہمارے کھانے کیسے چٹپٹے ہوتے ہیں، روٹیاں ہمارے یہاں کیسی ہوتی ہیں، لیکن یہی روٹی جو بر صغیر پاک و ہند میں ہم کھاتے ہیں ترکی میں نہیں کھاتے۔
اور کتنے ہی اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر صرف ڈبل روٹی مل سکتی ہے، آپ کو ایسی روٹیاں پائی نہیں جاتی، تو کیا وہاں پر لوگوں کو کہا جائے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ روٹی چپاتی کی طرح کی اس سے موٹی بنائی جاتی تھی، لہذا وہی کھاؤ، اس کے علاوہ کچھ نہ کھاؤ، یہ سنت کے خلاف ہے، غلط بات ہے۔ کوئی شخص محبت کی وجہ سے اسی طرح کا لباس پہنے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، سر پہ امامہ باندھے، تہمت باندھتا ہو، پاؤں میں اسی طرح کے نالین پہن لے، مٹی کے برتن لے لے اور زمین پر ہمیشہ بیٹھ کر کھائے، یقیناً اس آدمی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور مشابہت کی وجہ سے اجر ملے گا۔ اللہ کے ہاں یہ بھی چیز ایسی ہے جو بالکل قطعاً ضائع نہیں جائے گی، ضائع تو درکنار، بلکہ اسے اللہ کے ہاں سے ثواب ملے گا، لیکن اس کا اصرار کرنا کہ دوسرے لوگ بھی سارے ایسے ہی کیا کریں، یہ غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس، کھانا پینا، تیر اور تلوار اپنے دور کے عرف اور معاشرے کی عادات کے مطابق کیا تھا، اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں نازل ہو گیا تھا کہ آپ یہی کریں۔ اس لیے علم نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اور تربیت کا کبھی حد سے گزر جانا اور طبیعت میں بہت زیادہ شدت پیدا ہو جانا اور مبالغے کی حد تک آگے بڑھ جانا، یہ بہت سے ناقص صوفیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور یہ ناقص صوفی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر اپنے مریدوں پر یہ پابندیاں عائد کر دیتے ہیں کہ تم سنن عادیہ کبھی ایسے ہی اتباع کرو جیسے سنن مؤکدہ کا اتباع کیا جاتا ہے، یہ غلو ہے اور یہ حد درجہ مبالغہ ہے۔ ایسے ناقص صوفی خود اپنی تربیت کے محتاج ہیں، دوسروں کی تربیت تو بھلا وہ کیا کریں گے؟ اتنے ناقص کہ انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ سنن ہدا اور سنن مؤکدہ میں فرق کیا ہوتا ہے اور کس کتاب میں یہ فرق بیان کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، پھر بھی عصا کا استعمال کریں گے، اچھا یہ بھی کسی درجے میں چلیے گوارا ہے۔ وہ اپنے مریدوں کو بھی یہ حکم دیں گے کہ ہمیشہ لکڑی، سوٹی، لاٹھی ہاتھ میں رکھا کرو، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ رکھنا یہ بھی ثابت نہیں۔ تو یہ ہے وہ مبالغہ جو آہستہ آہستہ آدمی کو شدت پسندی کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی شخصیت میں جھوٹا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ جھوٹا پن یہ ہے کہ جو لوگ ان سنن عادیہ پر عمل نہیں کرتے، یہ لوگ انہیں حقیر جاننے لگتے، خود تہمت باندھے اور کوئی نہ باندھے تو اس پر برس پڑتے ہیں، خود پگڑی باندھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں باندھتا تو اس کو دین میں کم درجے کا تصور کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے یا نہیں؟ یہ وہ جھوٹ ہیں جو بظاہر نیک اور متقی افراد میں پھیل جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ طبیعت میں ایسی شدت آ جاتی ہے کہ یہ اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کانوں کے کچے، عمل کے کچے، تربیت کے ناقص اور مبالغے سے کام لینے والے یہ امت میں فساد مچانے کا باعث بن جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک جہان ان کی تعلیم سے برباد ہو جاتا ہے۔ ابن وہب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سنا، امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی سیرت، ان کی سوانح کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بہت کم بولتے تھے، لیکن جو بات امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے 16 آنے سچی، اور اس طرح کی بات فرماتے تھے کہ گویا سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے یہ عجیب و غریب بات دی تھی کہ وہ کم بولتے تھے مگر جو بولتے تھے بہت عمدہ تھا، بڑا احترام تھا۔
بڑا ادب تھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور محبت جب وہ بیان کرتے تھے، کبھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، تو آپ کی عزت اور محبت کا اتنا غلبہ تھا کہ کبھی رو دیتے تھے اور چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکر آنے پہ، ذکر مبارک پہ چہرے پہ سرخی آ جاتی تھی، اس محبت اور ان جذبات کی وجہ سے جو ان کے دل میں موجود ہوتے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تو تھے تھے، بہت سے اللہ کے نیک بندے بادشاہ ہونے کے باوجود ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ان کی رگ رگ میں رچا بسا تھا۔ ایسے لوگ بادشاہ بھی تھے، اور ایسے لوگ درویش بھی تھے۔ ایک وزیر تھے اور بادشاہ کے درباری تھے، اور کچھ دن سے گھر بیٹھ گئے۔ بادشاہی بھی ایسی جس بادشاہ کے اوپر صرف اللہ ہی ہے جو پوچھنے والا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وزیر نے جانا چھوڑ دیا، بیوی بچے پریشان ہو گئے، اور بیوی نے سمجھایا کہ ایک وقت گھر میں بیٹھے ہو، بادشاہ کے ہاں روز حاضری ہوتی ہے، وزراء کو روزانہ پیش ہونا چاہیے، جاؤ دربار میں۔ تو اٹھا اور دربار میں چلا گیا اور کہا کہ کیا کروں؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا۔ بظاہر وزیر تھے، درباری تھے، مگر ٹکر لگائی تو بادشاہ سے۔ لیکن بادشاہ اللہ والا تھا، اور ہوا یہ کہ جس وجہ سے یہ گھر بیٹھ گئے، بادشاہ نے ان کو پکارا اور کہا تاج الدین۔ انہیں نہیں سمجھ آئی کہ کسے بلا رہے ہیں۔ پھر بادشاہ نے کئی مرتبہ کہا تاج الدین سنو، تاج الدین سنو، تو پلٹ کر دیکھا کہ یہ کون ہے تاج الدین جس کو بادشاہ بلا رہا ہے؟ تو بادشاہ نے اشارہ کیا کہ آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، آپ آئیے۔ بات سنی، انہوں نے بادشاہ کی بات سن لی، اور جب گھر واپس آئے تو بہت پریشان تھے کہ بادشاہ نے آج تک کبھی مجھے اس لقب سے پکارا ہی نہیں، میرا اصل نام کیوں نہیں لیا؟ آدمی وفادار ہو تو بڑے رکھ رکھاؤ کا ہوتا ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اور یہ بادشاہ ناصر الدین التمش تھے، اور ناصر الدین التمش ایسا شخص تھا کہ اس کا باپ بھی تہجد گزار اور اللہ کے کلام کی، قرآن کریم کی کتابت کر کے گزارا کرتا تھا۔ 22 سال تک بادشاہ رہا، اور خاتون اول ملکہ مملکت، خود کھانا پکاتی، سیتی پروتی، جھاڑو دیتی، برتن مانجتی، گھر کے سارے کام کرتی۔ ایک مرتبہ روٹی پلٹتے ہوئے ہاتھ چل گئے تو بادشاہ سے کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ خزانہ بھرا ہوا ہے، میرے لیے ایک نوکرانی رکھ دیجیے، آخر میرے لیے بھی تو کچھ آرام چاہیے۔ ناصر الدین التمش بولے، انہوں نے کہا میری بیگم ایسے سوچنا بھی نہیں زندگی، یہ مسلمانوں کے پیسے ہیں، اور میں اس سلطنت کا خادم ہوں اور اس خزانے کا نگران ہوں۔ یہ خزانہ مسلمانوں کی امانت ہے، اور ان کے شاہی خزانے کے، مسلمانوں کی امانت کے پیسے میں اپنے آرام، آسائش، ان چیزوں پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ مانتا ہوں کہ آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن کیا کر سکتا ہوں، صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر دیں گے۔ اور پھر کہا
کہ آپ جانتی ہیں سیدہ فاطمہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی تھی، اور گھر کے کام کاج کی وجہ سے انہوں نے بھی چاہا تھا کہ ایک نوکر مل جائے، غلام مل جائے، تو جو کچھ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی صاحبہ کو فرمایا تھا وہی وظیفہ آپ بھی کر لیجیے۔ اس ناصر الدین التمش جیسے بادشاہ کا درباری 3 دن تک غیر حاضر رہا، تو آخر بادشاہ نے پوچھا کہ تاج الدین کے متعلق کہ کیا ہوا۔ 3 دن بعد جب یہ آئے تو انہوں نے کہا بھئی 3 دن تک آپ کہاں تھے؟ تو وہ اتنی محبت کا پروردہ تھا کہ رو پڑا اور کہا کہ آپ مجھ سے خفا ہیں۔ بادشاہ نے کہا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ آپ سے خفا ہوں، آپ تو اتنے پیارے میرے وزیر، اتنے اچھے، مجھے بڑا بھروسہ اور اعتماد ہے آپ پہ۔ اس نے کہا 3 دن پہلے آپ نے تاج الدین جب کہہ کے پکارا تو نہ یہ میرا لقب ہے نہ یہ میرا نام ہے، لیکن پھر آپ نے مجھے اس نام سے کیوں بلایا؟ میرا اصل نام کیوں نہیں لیا؟ ناصر الدین التمش خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا کہ واللہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بات صرف اتنی سی ہے کہ تم اپنے نام پر غور کرو، تمہارا نام محمد ہے، اصل میں تمہارے والد نے رکھا، اور میں نے آج تک محمد نام کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں لیا، اور اس میں اتفاق ایسا کہ میں وضو سے تھا نہیں، تو مجھے بڑا برا لگا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اصل میں محمد تھا، جو اس نام کے مطابق اگر کسی کا نام رکھا جائے تو اس نام کو بھی بغیر وضو کے اپنی زبان پر لاؤں، اس لیے مجھے کام بھی ضروری تھا، تو تاج الدین کے لقب سے میں نے تمہیں یاد کر لیا، وگرنہ تو اور کچھ بات تھے۔ اس لیے ایسے لوگ بھی تھے، اتنی محبت تھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو پھر بہت بڑے محدث تھے۔ ابن وہب کہتے تھے میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے کہا فساد عظیم، بہت بڑا فساد جہان میں پھیلتا ہے، ان یتکلم الانسان بکل ما یسمع، وہ یہ کہ آدمی ہر سنی سنائی بات کو آگے چلتا کر دے، ہر سنی سنائی بات لوگوں تک پہنچانے کی نہیں ہوتی، ہر سنی سنائی بات لوگوں کو بتانے کی نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ جہاں عیب دیکھے، جہاں برائی دیکھے، جہاں جھوٹ کا احتمال ہو، جہاں تحقیق کی ضرورت ہو، ایسی باتوں کو آگے مت پھیلائے۔ فلاں آدمی نے قتل کر دیا، فلاں آدمی نے شراب پی لی، فلاں آدمی معاذ اللہ بدکاری میں مبتلا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ احتیاط رکھے اور کسی بھی آدمی کے بارے میں ایسی باتوں کو مت پھیلائے۔ معاشرہ جو تباہ ہوتا ہے انہی چیزوں سے تباہ ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے پیمانے اپنے پاس سے گھڑ لیے ہیں نفرتوں اور محبتوں کے، اور ان پیمانوں کو بھول گئے ہیں جو شریعت نے ان کے لیے متعین کیے تھے، وہی نے ان کے لیے متعین کیے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ جوان پڑا رویا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کس چیز سے توبہ کرنی ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ تو اس نے کہا جذبات پہ قابو نہیں رکھ پایا اور ایک گناہ ہو گیا۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے گہرا سانس لیا اور فرمایا کہ میں تو ڈر گیا تھا، میں سمجھا شاید تم نے غیبت کر دی۔ لوگ غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ شراب پینا گناہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ بدکاری گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جس آدمی نے یہ کام کیا یلقى اثاما، بہت بڑا گناہ کر گزرا، یضاعف له العذاب، جہنم کا عذاب اسے دیا جائے گا دگنا، ويخلد فيه مهانا، اور اس کی اصل سزا تو یہ تھی
کہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھا جاتا. ہاں مگر جو توبہ کر لے یقیناً یہ گناہ ہے. لیکن آدمی سوچے غیبت ان سے بھی بڑھ کر گناہ ہے, جھوٹ ان سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, مالک رحمت اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ یاد رکھو دنیا میں زمین پہ بڑا فساد مچ جائے گا اگر ہر آدمی اس خبر کو آگے پہنچا دے جو خبر محض اس نے سنی ہے بغیر تحقیق. شرائح رحمت اللہ علیہ ایسے لوگوں کی رگوں کو پہچانتے تھے, ایسے فتنہ گر لوگوں کی رگوں کو پہچانتے تھے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ جو نیک لوگ ہیں نا جب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں ایسا ہے, کہتے ہیں جی سام ہوں, لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایسے. اور کسی کو کہنا ہے کہ یہ راشی ہے رشوت لیتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارا نمازی ہے, ہماری مسجد میں آتا ہے, رشوت لیتا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ رشوت لیتا ہے, حرام کھاتا ہے, تو پھر مسجد کے جو مفادات اس نمازی سے وابستہ ہیں ان پہ زد پڑے گی. تو پھر کیا کہیں گے, لوگوں میں اس کی غیبت کرتے ہوئے کہیں گے یہ سنا ہے کہ یہ صاحب رشوت لیتے ہیں, سنا ہے, زعم, لوگوں کا گمان ہے, لوگوں میں یہ بات مشہور ہے. کسی کو کافر کہنا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ کافر ہے, کہیں گے ہم نے سنا ہے کہ فلاں صاحب کفر کی کتابیں پڑھتے ہیں, ہم نے ان کے متعلق سنا ہے کہ کافروں سے کچھ تعلقات ہیں. یہ ان نیک اور شریف لوگوں کی زبان ہے جو بظاہر نیک ہیں. اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو خدا ان کے اعمال اور جملوں کے ساتھ ان کے دل کی نیتیں بھی کھول دے گا کہ اپنے آپ کو کیسے بچا گئے اور کیسے انہوں نے لوگوں میں کسی شخص کو بدنام بھی کر دیا. ایک پہ معاذ اللہ بدکاری کی تہمت لگانی ہے تو سیدھے لفظوں میں یہ نہیں کہیں گے, اب اس پہ تہمت بھی لگانی ہے, اس کی عزت بھی خراب کرنی ہے, لوگوں میں اسے بدنام بھی کرنا ہے, تو کہیں گے سنا ہے کہ خواتین میں دلچسپی لیتے. معاذ اللہ. اسی لیے اللہ کے حقیقی نیک بندے جنہوں نے تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاری وہ ان چیزوں سے بہت دور رہتے تھے. مطرف ابن عبداللہ تھے رحمت اللہ علیہ, اس مقام کے آدمی تھے کہ مطرف کے متعلق محدثین کہتے ہیں سب جانتے تھے کہ جس مقصد کام کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے, اللہ نے مہربانی فرمائی, رحمت فرمائی اور ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا. کم لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے, ہر ایک کے لیے نہیں, لیکن جس کے لیے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی فضل و رحمت سے ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا تھا. آخری عمر میں نابینا ہو گئے اور ایک آدمی حاضر ہوا, اس کا کام ہو گیا تھا ان کی دعا سے, بڑا خوش تھا. اور اس نے کہا مطرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا کہو. تو عرض کیا کہ آپ کی دعا سے اتنے بگڑے ہوں کے کام بنتے ہیں, آپ اپنی آنکھوں کے لیے دعا کیوں نہیں کر لیتے؟ مطرف رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ مطرف کا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ وہ نابینا رہے, تو مطرف کی کب سے ہمت ہوئی ہے کہ اپنے رب کی خواہش کی مخالفت کرے اور یہ کہے آنکھیں دے دے؟ یہ حال تھا ان کا. ہر ایک آدمی کا حال یہ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ہم جیسے عاجز لوگ, گناہگار لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں تو چاہیے کہ بینائی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کرتے رہیں. بزرگوں کے حال کا جو غلبہ ہوتا ہے تو اس غلبہ حال کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اتباع سنت سب سے افضل, بندگی سب سے افضل, کتاب و سنت کو دیکھے باقی چیزوں کے نہ چاہیے. تو حالت کا ایسا غلبہ تھا بندگی کا کہ مطرف رحمت اللہ علیہ نے اس نے یہ جواب دیا. ایک جملہ آپ بھی ان کا سنیے. فرماتے تھے ما یسرنی انی کذبت کذبۃ وان لی الدنیا وما فیہا. یہ پوری دنیا بھی مجھے کوئی دے دینا, وما فیہا, اور اس میں جتنا کچھ ہے, یہ ساری زمین, ساری جائیدادیں, اس دنیا کی دولت اور خزانے, پوری دنیا بھی کوئی مجھے دے دے اور اس کے عوض میں کہے کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دو, کذبت کذبۃ, ایک چھوٹا سا جھوٹ میں کبھی بھی نہ بولوں, میں اس پہ ہرگز راضی نہیں ہوں.
یعنی اتنی دنیا مجھے دے دے اور کئی جھوٹ بول دو تو میں چھوٹا سا جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج حالت یہ ہے کہ 1000 روپیہ دیجئے اور قتل کی گواہی جھوٹی لے لیجئے، 10,000 دیجئے، قتل کا مقدمہ جھوٹا بنوا لیجئے، 1,00,000 2,00,000 4,00,000 دے کے اور جھوٹ بول کے اور جو عملہ قانون کو نافذ کرنے کے لیے اور قانون کے رکھوالے ہیں ان کے ساتھ مل کے کسی کے پورے گھرانے کو بندھے بندھائے تھانے میں بٹھانا چاہیں بٹھا لیجیے. ایسا جھوٹ عام ہوا ہے جیسے کسی بچے کو ماں پیدائش کے بعد گھٹی جھوٹ کی دے گئی. نماز پڑھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے راوی ہیں، اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں. کتنی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہا انتم اکثر صلاتم وصیام ممن کان قبلکم. یہ جو تمہاری پچھلی نسل تھی نا، لوگوں تم سے پہلے جو لوگ تھے جن کو ابو العالیہ رحمۃ اللہ نے دیکھا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے نا. تو ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ تم سے پہلی نسل تھی نا، یہ نماز اور روزہ اتنی زیادہ نہیں کرتی تھی جتنے تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، نفل نمازیں اور نفل روزے. وَلَكِنَّ الْكَذِبَ قَدْ جَرَى عَلَىٰ أَلْسِنَتِكُمْ، لیکن تم نمازوں روزوں میں ان سے آگے بڑھنے کے باوجود جھوٹے زیادہ ہو گئے، جھوٹ تمہاری زبانوں پر چڑھ گیا. جرا علی السنتکم، تمہاری زبانیں جھوٹ کی خوگر ہو گئی ہیں. اس لیے آدمی نماز تھوڑی پڑھے اور روزے تھوڑے رکھے، چاہے فرض نماز پڑھے سنت موقدہ سمیت، اور چاہے روزے بالکل صرف رمضان ہی کے رکھے، یا وہ روزے جو اللہ نے اس کے لیے ضروری قرار دے دیے ہوں جیسے نظر کے روزے، لیکن اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھے. یہ زیادہ تقویٰ کی بات ہے، زیادہ متقی انسان. اسی لیے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ابھی بھی محفوظ ہے، بیروت میں. اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے کام کی بات ارشاد فرمائی. انہوں نے کہا ان المؤمن یقول قلیلا، مومن ہمیشہ تھوڑا بولتا ہے، ویعمل کثیرا، اور اس کا عمل دیکھو تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا. اب بظاہر لوگوں کے نزدیک تو یہ کوئی عمل ہی نہیں ہے، اللہ کو یہی چیز پسند ہے، یہی آدمی ہے جو متقی ہے. قرآن میں بار 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 تقویٰ کی جو ہدایات ہیں نا، وہ اسی لیے ہیں کہ انسان متقی بنتا ہے تو اللہ کی نظر میں بڑا مقام پاتا ہے. اب ایک آدمی اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے، اب یہ لوگوں کو نظر نہیں نہ آتا، اور ایک اہتمام کرتا ہے کہ روزانہ 100 نفل پڑھ لیا کرے، تو 100 نفل تو لوگوں کو نظر آئیں گے، بڑا اچھا نیک آدمی لوگوں میں مشہور ہو جائے گا. لیکن جس انسان نے جھوٹ نہ بولنے کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، وہ لوگوں میں تو مشہور نہیں ہوگا، مگر اپنے پروردگار کے نزدیک 100 کیا ہزاروں کروڑوں نفلوں سے اس کا یہ عمل رب کے نزدیک بہتر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مومن کم بولتا ہے، عمل زیادہ کرتا ہے، منافق باتیں زیادہ بناتا ہے اور عمل تھوڑا کرتا ہے.